السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی قابل احترام وزیر کابینہ اور حق و صداقت اور بے باکی کی حامل شخصیت جناب چودھری جاوید احمد رانا صاحب، ہمارے دیرینہ ہمدرد دوست جناب ایڈوکیٹ نذیر صاحب، اور ہمارے بہت ہی پسندیدہ ناظم تحصیل جناب عمران رشید صاحب، جناب ناظم ضلع تعلیمات سبکدوش صادق صاحب، میرے بستی کے سابقہ ممبر چودھری بشیر صاحب، ہمارے دوست اور مدرسے کے بہت ہی فعال کارکن ماسٹر ارشد مصطفیٰ صاحب، جناب الحاج نظام الدین چوہان صاحب، دنیا اساتذہ میں ان کی بڑی پہچان ہے، اور معاف کریں گے شاید جاوید صاحب کے عملے کے لوگ، اور یوتھ نیشنل کانفرنس کے حبیب صاحب، ان کے ساتھ اس انتخابی مہم کے بہترین کارکن جناب یوسف صاحب، پروفیسر سرشاد صاحب، اور ہمارے ٹھیکیدار شکیل قریشی صاحب، حضرت مولانا محمد اسلم صاحب، امام و خطیب قدیم دینی مرکز اور جامع مسجد نڑول، اسی طرح غالباً ہمارے دوست حضرت مولانا ارشاد صاحب، ناظم مدرسہ دعوت الحق گھرنی، اور اگر اس طرح میں رخ کروں گا تو کافی لمبا ہو جائے گا۔ آپ سب میری آنکھوں کے سامنے ہیں، جی تو چاہتا ہے کہ آپ سب کا نام بنام جو ہے وہ شکریہ ادا کیا جائے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے دامن میں کتنی تنگی ہے۔ جاوید صاحب، آپ یقین جانیں کہ میرے حساس ذوق پر آپ کی تھکاوٹ بڑی گراں گزر رہی ہے، اور میں آپ سے مگر عرض کروں گا کہ خدائی درد سر ہے، خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ۔ اس وقت آپ کو یہاں بلانے کا ہمارا صرف یہ مقصد تھا کہ ربع صدی کے بعد یہ جو فرحت آمیز اور مسرت سے بھرپور ایام ہمیں نصیب ہوئے ہیں، ہمارا جو آپ کے ساتھ ایک طویل زمانی رفاقت اور سفر ہے، ہم اس پر مسرت موقع پر اس ادارے میں چند لمحات آپ کے ساتھ گزارتے ہیں، اور الحمدللہ گزار رہے ہیں۔ میں آپ سب حضرات سے آگے بڑھنے سے پہلے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ پروگرام آئندہ کل کا تھا، دن کا تھا، بیٹھنا ہمیں دوسری جگہ تھا، لیکن فوری تقاضے کے پیش نظر یہ نظام تبدیل کیا گیا۔ تو جس طرح ہم نظم و ضبط کا مظاہرہ کر کے آپ کو عزت بخشنے کی کوشش کرتے، جس طرح آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے یہاں آ کر کے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ ایک تعلیمی ادارے کے اندر ہیں، پبلک ریلیوں کے اندر لوگ اظہار عقیدت کرتے ہیں نعرے لگا کر، اور تعلیمی ادارے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سپا سے عقیدت مگر مبنی بر حقائق الفاظ کے ساتھ آپ کو پیش کریں۔ سپا سے عقیدت در خدمت عالی مرتبت کابینہ وزیر جناب جاوید احمد رانا صاحب حافظہ اللہ۔ جناب عالی، تعجب کیا ملے تجھ کو جو اعزاز، کیا خلق و تواضع نے تجھے سرفراز، دلوں پر نقش ہیں خدمات ممتاز، جو ہم سب کے لیے ہیں مایہ ناز۔ حضرات، ہمارے لیے بڑی مسرت کا مقام ہے کہ ہم اس مبارک موقع پر اپنے معزز مہمان جموں کشمیر کے عظیم قد آور سیاستدان
خطہ پیر پنجال کے عظیم سکوت اور اگلے الفاظ میں سچ کہتا ہوں کہ ہم الفاظ برائے الفاظ نہیں کہتے، میرا علم و ادب سے تعلق ہے. لفظ کا غیر مناسب استعمال جو ہے یہ لفظ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. تو اگلے الفاظ حق گو بے باک، توانا آواز، کابینہ وزیر، عزت مآب جناب جاوید احمد رانا صاحب حافظہ اللہ کو عقیدت و محبت کا سلام پیش کر رہے ہیں. افسردگی کا میل دلوں سے اتار کے، افسردگی کا میل دلوں سے اتار کے لو آ گئے ہیں دن میری فصل بہار کے. یہ وہی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے پچھلے کئی سال کا کرب محسوس کیا ہے. رحمت کا ایک حسین باب کھل رہا ہے آج، دل سے غبارے رنج و غم ڈھل رہا ہے آج. معزز مہمان، پیر پنجال کی سرزمین کے لیے جو شخصیات قابل صد افتخار و اعزاز ہیں، من جملہ ان شخصیات کے آپ کی مفکر و مدبر شخصیت بھی ہے کہ جس کی ہمہ جہت سیاسی نمائندگی آپ عرصہ دراز سے کر رہے ہیں. ہم سب اراکین و اساتذہ و طلبہ دارالعلوم محمودیہ قاسم نگر مینڈر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پرخلوص ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ ایسے مصروف ترین وقت میں آپ نے ہمیں اس کا موقع عطا فرمایا کہ اپنے مخلصانہ جذبات عقیدت آپ کے روبرو پیش کریں. جناب عالی، آپ نے اپنے طویل سیاسی سفر میں عوام کی جس خوش اسلوبی کے ساتھ رہنمائی کے فرائض انجام دیے ہیں، اس کا صحیح اندازہ ہم ہی لوگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں کسی کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں. اس عرصہ میں جموں کشمیر کے اندر متعدد سیاسی مد و جزر رونما ہوئے اور آپ نے ہر ایسے اہم اور نازک موقع پر مصلحت بینی اور سلامت روی کا راستہ ترک کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قدرت نے آپ کے اندر گوناگون ذمہ داریوں کا بار اٹھانے اور ان کے تقاضوں سے بأحسن وجوہ عہدہ بر ہونے کی کیسی اعلیٰ صلاحیت ودیعت فرمائی ہے. اسی کا مبارک نتیجہ ہے کہ آج آپ عوام کی محبتوں کے ساتھ منصب رفیع پر فائز ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو وزارت کا عہدہ عطا فرمایا ہے. ہو مبارک تمہیں خدمات جلیلہ کا صلہ، ہو مبارک تمہیں خدمات جلیلہ کا صلہ، ہو عطا روز تمہیں جاہ نوا حضرت من، غور سے سن تو اثر غیب سے آتی ہے صدا، ساقیہ عشرت امرود و فردہ مفگن. عالی مرتبت آپ نے پوزے سیاسی سفر میں عوام کے ساتھ خیر اندیشانہ شفقت اور ہمدردانہ یگانگت کے تعلقات استوار رکھے اور خطے کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے جو کارنامے انجام دیے ہیں، اسی کے پیش نظر ہر شخص صمیم قلب سے آپ کا مداح نظر آ رہا ہے. دلوں پر ہیں منقش تیری خدمات، محبت کا وہ مقصد تیری عادات. گرامی مرتبت آپ اس وقت جس دارالعلوم میں تشریف فرمائے اور جس کے تمام طلباء و علماء اس وقت آپ کے لیے سراپا اشتیاق اور گوش بر آواز ہیں، وہ دین و دنیا، جسم و روح اور عقل و قلب کی ہم آہنگی کا قائل ہیں. اس کا نظریہ ہے کہ ایک طرف آدمی پختہ دیندار ہو جس کی بنیاد حقائق ابدی ہے، اور ایک طرف وہ رواں دواں زندہ علم کہ جس کی منزل کو قرار نہیں، اس میں عقائد توحید و سنت کے معاملات میں فولاد کی سختی ہو اور جدید اور مفید علوم کے معاملے میں ریشم کی سی نرمی ہو. ادارہ میں دینی، عصری، دعوتی، اصلاحی متعدد شعبہ جات قائم ہیں جن کے ذریعے
نونہالان قوم و ملت کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے عزائم الحمدللہ بہت بلند ہیں، اور آپ کی رفاقت کے ساتھ ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ فرد قائم رب سے ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ عالی جناب، یہ دارالعلوم لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی کا درس دینے کے ساتھ ساتھ ملت میں تفریق کا مخالف اور اتحاد امت کا داعی ہے، اور بلا لحاظ مسلک و مشرب خدمت خلق کا قائل ہے۔ آپ کی ذات والا صفات کا ایک عظیم خاصہ خدمت خلق، عالی اخلاق، سخاوت و بردباری بھی ہے، جو آپ کے ساتھ ہماری وابستگی کو مزید گہرا کرتا ہے، اور بقول شاعر فرق اپنوں میں سمجھتے ہیں نہ بیگانوں میں، ایسے انسان بھی کم ہوتے ہیں انسانوں سے۔ عالی جناب، آپ ایک باکردار، حق گو، بے باک و نڈر، عوامی احساسات و جذبات کی ترجمانی کرنے والے سیاستدان ہیں۔ سماج میں نفرت و تفرقہ پھیلانے والوں کو بروقت دندہ شکن جواب دینے کا حوصلہ و ہنر رکھتے ہیں۔ سیاست کامیابی سے ہم آہنگ، وزارت کا تیری سب سے جدا رنگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی ہی کابینہ مگر 6 افراد پر مشتمل ہے، لیکن جو جوش و خروش کی تائے پیر پنجال میں اور ضلع راجوری پنچ میں ہے، وہ رنگ آپ کو دوسری جگہ نظر نہیں آئے گا۔ عالی جناب عالی، گفتگو خاصی طویل ہو گئی، لیکن گفتگو کی لذت، موقع کی مناسبت اور آپ کے اس ادارے اور اس عاجت کے ساتھ بیرونیہ تعلقات، علم و علماء کے ساتھ وابستگی نے طوالت کی ہمت دی۔ دعا گو ہیں جہاں میں آپ رہیں باشان و اقبال، جہاں میں آپ رہیں باشان و اقبال، خوشی سے آپ گزریں ہر ماہ و سال، موافق ہو آپ کے انجم کی ہر چال، حوادث سے نہ بیکا ہو آپ کا بال۔ اخیر میں ہم اپنی اور دارالعلوم محمودیہ کے اراکین، اساتذہ و طلباء کی طرف سے معزز مہمان کا ان کی خدمات جلیلہ اور مساعی عظیمہ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کا یہ دور وزارت خطے کی اور یہاں کی عوام کی مزید تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کا دور ہوگا۔ چشم لطف و کرم جاری و ساری رکھنا، چشم رحمت صفت باد بہاری رکھنا، تو رہے ہر دور میں باعزت و شان و اعزاز، حق سے ہماری دعا ہے بس حد عجز و نیاز، من جانب اراکین دارالعلوم محمودیہ۔ شکریہ۔